عادل آپ بتائے گا، آپ سے کیٹیگوریکلی کہا ثاقب نثار صاحب نے کہ جنرل فیض حمید تو دعا سلام بھجواتے ہیں، عمران خان سے رابطہ نہیں، کیونکہ آپ نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے واقعی یہ کیٹیگوریکلی کہا؟ ایبسلیوٹلی شاہ زیب، وہ بڑے کلیئر تھے اس پر کہ میرا کسی قسم کا عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں تک کہہ گئے کہ بڑی تحقیر آمیز ان کا جواب تھا کہ میں عمران خان کے لیے لابنگ کروں گا، کیا میں ان سے کریکٹر میں کم ہوں، یا میری جو کیپیبلٹیز ہیں یا میری جو ایبلٹیز ہیں یا میری جو ذہانت ہے، انٹلیکٹ ہے، وہ عمران خان سے کم ہے کہ میں عمران خان صاحب کے لیے لابنگ کروں گا؟ لیکن یہ میرے لیے بھی بڑا شاکنگ تھا شاہ زیب کہ جو انہوں نے زاہد سے بات کی بعد میں کہ جی انہوں نے ایڈمٹ کیا، اور میں اپنی بات پہ بالکل قائم ہوں کوٹ آن کوٹ کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن انہوں نے جنرل فیض کا یہ ضرور کہا کہ وہ بالکل ان سے رابطے میں ہیں، ان سے دعا سلام کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد شاہ زیب نیچرلی ایک سوال بنتا تھا، سوال یہ بنتا تھا کہ اگر آپ جنرل فیض سے ابھی بھی رابطے میں ہیں تو ایک یہ جو تاثر بن رہا ہے لیگل فرٹرنٹی میں کہ آپ نے نواز شریف کو نااہل کروانے میں ایک دباؤ ایکسیپٹ کیا جنرل فیض کا، جنرل باجوہ صاحب کے جو انٹریکشنز ہیں جاوید چودھری صاحب کے ساتھ، انصار عباسی صاحب کے ساتھ، وہ بھی ریکارڈ پر ہیں، تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ جی اگین بڑی تحقیر ان میں مجھے جھلک رہی تھی ان کے جواب میں کہ ایک 18ویں 19ویں گریڈ کا جنرل ہے جنرل فیض، وہ مجھ پر دباؤ ڈالے گا۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، ایک تاثر تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ شاید غلط فیصلے کیے اپنے ٹینیور میں، تو اس پر جو ان کا جواب تھا وہ بھی میرے لیے شاکنگ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، مجھ سے غلط فیصلے ہوئے۔ اب ایک سابق چیف جسٹس کا جن کا ایک ٹینیور جو تھا وہ بڑا متنازع فیصلوں کی وجہ سے آج بھی وہ یاد کیا جاتا ہے، آج بھی عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں یا جو ایک ہائبرڈ رجیم تھا جو کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی بیساکھیوں کے ذریعے عمران خان کو لایا گیا، اس میں دوسرا نام جو ہے جنرل فیض کے بعد وہ جناب ثاقب نثار صاحب کا آتا ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب کا یہ کہنا کہ جی مجھ سے بالکل غلطیاں ہوئیں، تو اگلا سوال پھر یہی بنتا تھا کہ آپ سے کن کیسز میں، کیونکہ بڑے اہم سیاسی اور آئینی مقدمات کا آپ نے فیصلہ کیا جن میں کافی متنازع فیصلے تھے، آپ کے ٹینیور میں ہوا، اور میرا اشارہ 100% نواز شریف صاحب کو جس طرح پاناما میں جو بینچ بنا اور جس طرح سے وہ ایکسرسائز پوری ہوئی جو کہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، جس طرح سے دباؤ ڈلوایا گیا اور فیصلے کروائے گئے، تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ میں آپ کو اسپیسیفکلی نہیں بتاؤں گا، لیکن میں ایک مثال قائم کر رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، میں انسان ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نے بہت سے فیصلے کیے، اس میں غلط بھی ہوں گے، مجھ سے پوچھا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب تو بال از ان سپریم کورٹ کہ انہیں بلا کے پوچھا جائے کہ کیا واقعی جو ایک پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کا ایک نیریٹو ہے کہ نواز شریف کا فیصلہ جو تھا وہ دباؤ کے تحت کروایا گیا، اقامے پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور وہ انڈو کیا جائے۔ تو اب پی ڈی ایم اس چیز کو یا پی ایم ایل این اس کیس کو کیسے آگے لے کے چلتی ہے؟ ہم تو صحافی ہیں، جو انہوں نے ہمیں بتایا ہم نے آگے جا کے رپورٹ کر دیا، لیکن یہ میرے لیے بہت ہی شاکنگ ان کی یہ جو 3 ٹیک اویز تھے شاہ زیب۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پارشلی صادق امین ہے، میں نے ان کو کبھی مکمل طور پر صادق اور امین ڈکلیئر نہیں کیا، یعنی عمران خان جو 4 سالوں سے جو سرٹیفکیٹ گلے میں لے کر گھوم رہے تھے کہ صرف میں واحد سیاستدان ہوں جو کہ سپریم کورٹ سے ڈکلیئرڈ ہے صادق اور امین، آج وہ بندہ جس نے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا انہوں نے ان کے صادق اور امین ہونے کے غبارے سے خود ہوا نکال دی ہے۔ دوسرا ان کی غلطیوں کا اعتراف کہ غلط فیصلے ہوئے ہوں گے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے جسٹس سسٹم پر۔ اور تیسرا انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ وہ جنرل فیض سے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے مولانا صاحب کے بارے میں یہ جو الفاظ استعمال کیے وہ میں آن ایئر نہیں استعمال کر سکتا، لیکن وہ غصے میں تھے اور وہ ڈینائی کر رہے تھے کہ جنرل فیض کے ساتھ مل کر وہ عدلیہ میں عمران خان کے لیے لابنگ نہیں کر رہے، لیکن اگر آج بھی وہ جنرل فیض سے رابطے میں ہیں تو میرے خیال میں پھر جو پی ایم ایل این سوالات اٹھا رہی ہے اس میں وزن ضرور موجود ہے۔ زاہد یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ عادل شاہ زیب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ میرا عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، جنرل فیض حمید سے رابطہ قبول کیا، مگر آپ جو کہانی بتا رہے ہیں اس میں تو ثاقب نثار نہ صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا عمران خان نے ان سے رابطہ کیا، بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا مدد مانگی، پھر ثاقب نثار یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے عمران خان کو کیا جواب دیا، عدلیہ کے احترام کے حوالے سے کیا کہا۔ آپ کی کیا بات ہوئی اور کتنی طویل بات ہوئی؟ دیکھیں شاہ زیب، میں آپ کو لاؤڈ اینڈ کلیئر اور اتھارٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ 2:15 بجے کے قریب میری سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے بات ہوئی ہے۔ بہت سارے میں سوالات کرنا چاہتا تھا اور انہوں نے تفصیل سے جوابات دیے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ
لگ بھگ 2 ہفتے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کا مجھے 8 بجے کے قریب رات کو میسج آیا کہ کیا ہم بات کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ میسج آیا ان کے ذاتی نمبر سے. تو سابق چیف جسٹس نے کہا بالکل بات کر سکتے ہیں. تو بات چیت شروع ہوئی. سب سے پہلے انہوں نے ان کی خیریت پوچھی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. پھر بات آگے بڑھی تو انہوں نے بتایا کہ آج کل میں بہت مشکل میں ہوں, کافی کیسز میرے خلاف چل رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں, مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو سابق چیف جسٹس نے مجھے بتایا, یہ میں بیسیکلی آپ کو لفظ ٹو لفظ بتانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ایسی چیز سامنے نہ آئے کہ کل اس پہ بات آگے بڑھے. انہوں نے بتایا کہ جی میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. عمران خان نے بتایا کہ وہ مشکل وقت ہے مجھ پر اور آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں, آپ میری مدد کیجئے. تو سابق چیف جسٹس نے پھر دوبارہ بتایا اور انہوں نے کہا کہ آئی کال اسپیڈ اسپیڈ, کہ میں اس معاملے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. پھر میں نے عمران خان کو تجویز دی کہ آپ سابق وزیر اعظم ہیں, اداروں کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں, اداروں پر تعمیری تنقید تو جائز ہے لیکن بلا وجہ تنقید سے اداروں کو کمزور نہ کریں. جس طریقے سے آپ تنقید کر رہے ہیں بالخصوص عدلیہ کو, یہ ایک واچ ڈاگ ہے پاکستان میں, واحد ایک ادارہ ہے جو بچا ہوا ہے جن پر لوگوں کا اعتماد ہے, اور آپ اگر تنقید اس طریقے سے جو بلا وجہ ہے جاری رکھیں گے تو آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے مجھے خود بتایا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کیونکہ وہ مدد چاہتے تھے, اور دوسرا عمران خان سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی دوستی, میرا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے, یہ مجھے انہوں نے بتایا ہے. زاہد انہوں نے پھر یہ بتایا کہ ایک تو جو عمران خان کو صادق و امین کہنے کے حوالے سے جو انہوں نے عادل شاہ زیب کو کہا کہ میں نے کوئی مکمل طور پر انہیں نہیں ڈکلیئر کر دیا تھا, اور پھر جنرل فیض حمید سے تعلق کے حوالے سے بات کی, رابطوں کے حوالے سے بات کی آپ سے. دیکھیے جو صادق اور امین کی بات ہے, انہوں نے بتایا کہ جو عمران خان کے دوسرے بڑے بڑے معاملات ہیں, وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, وہ میرے سامنے نہیں آئے ایز اے جج یا چیف جسٹس آف پاکستان. تو میں کون ہوتا ہوں ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا, جو معاملات میرے سامنے ہی نہیں آئے تو میں کیسے صادق اور امین ان کو کہہ سکتا ہوں. عادل آپ سے ظاہر انہوں نے فیض حمید کا کہا, اور زاہد تو ایک تفصیل ہی بتا رہے ہیں پوری کہ عمران خان نے کیا کیا کہا, پھر ثاقب نثار نے کیا کیا جواب دیا. میں عادل شاہ زیب آپ کی میں اسیسمنٹ جاننا چاہوں گا, یہ اچانک رابطے کرنا, پھر یہ بتانا کہ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے, یہ کچھ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ انہیں اندازہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لیک ہونے والا ہے, کچھ نہ کچھ ان کے معاملات ہیں جو سامنے آنے والے ہیں, جو کہ صحافی اشارہ کر رہے تھے, اس پیرائے میں یہ بات کی گئی ہے, آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ شاہ زیب میں اس پہ بالکل کنونسڈ ہوں کہ وہ پریمپٹ کر رہے تھے, کیونکہ یہ تو خبر آج صبح چلی. میرا آج صبح ان سے 10 بجے رابطہ ہوا, تقریباً 10 منٹ میری ان سے بڑی تفصیل میں بات ہوئی. وہ میری کال مس کر گئے, اس کے بعد انہوں نے پھر خود مجھے کال کی. پچھلے 4-5 دنوں سے اسلام آباد میں یہ افواہ گردش کر رہی تھی کہ شاید سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی کوئی آڈیو جو ہے وہ ریلیز ہونے والی ہے, اور بڑی دھماکہ خیز آڈیو جو ہے وہ ریلیز ہونے والی ہے. آئی ڈونٹ نو, میں نے اس کو ویریفائی نہیں کیا کہ واقعی کیا کوئی ایسی آڈیو ہے یا ریلیز ہونے والی ہے, لیکن اس کے بعد اچانک سے ان کا واٹس ایپ ہیک ہونا, یہ ثاقب نثار صاحب کا اپنا دعویٰ ہے. اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کو خدشہ کیا ہے, تو انہوں نے بڑا کھل کے مجھے کہا کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ میرا جو ڈیٹا ہے, جو میرے آڈیو کلپس ہیں, ان کو جوڑ کر کوئی ایسی ڈاکٹرڈ آڈیو لیکس جو آج کل ہو رہی ہیں, مجھے خدشہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اوور آل اگر شاہ زیب دیکھا جائے تو جس طرح عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ پر آرٹیکل 6 لگایا جائے, جو رشیا دورے کے خلاف انہوں نے سٹیٹمنٹ دی, رشیا کے خلاف سٹیٹمنٹ دی, تو اگر وہ معاملہ چل پڑا تو دیکھیں باجوہ صاحب نے تو خود اقرار کیا ہے کہ جس طرح جنرل فیض دباؤ ڈلوا رہے تھے ثاقب نثار پر, جو فیصلے کروائے گئے, تو پھر آرٹیکل 6 کا یہ دائرہ جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کی طرف بھی وسیع ہو سکتا ہے. اور پھر جو کل مولانا صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے لابنگ کر رہے ہیں, تو میرے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے رابطہ نہیں ہے, زائد کو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب سے رابطہ ہے. تو یہاں پر ایک ابہام موجود ہے ان کے موقف میں, اور مولانا کا یہ کہنا اس کے بعد
مجھے ثاقب نثار صاحب تھوڑے سے انڈر پریشر لگے، اور ان کا یہ کہنا کہ جی مجھے بچوں کی فکر ہے، مجھ سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، اور اگر مجھے کچھ ہوا تو میں خوش ہوں گا کیونکہ میرے جانے کے بعد انقلاب آئے گا. یہ باتیں ایسی تھیں کہ جو مجھے لگ رہا تھا کہ نارمل ان کی جو کنورسیشن تھی وہ ایموشنل بھی تھے، اور جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے مولانا صاحب کے لیے یا جنرل فیض کے لیے اس میں غصہ بھی جھلک رہا تھا.